السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج پھر ہم حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حضرت حاجی وارث علی شاہ کے بزرگوں نے بہت پہلے آپ کی ولادت کی پیشن گوئی فرما دی تھی۔ چنانچہ رمضان المبارک 1238 ہجری میں حضرت قربان علی شاہ کے گھر میں رشد و ہدایت کا یہ آفتاب طلوع ہوا، جس کی ضیاء پاشیوں میں عوام و خاص اور مسلم و غیر مسلم سبھی اپنے اپنے ظرف کے مطابق اخذ فیض کرتے رہے۔ آپ کا نام نامی وارث علی اور عرفیہ مٹھن میاں رکھا گیا، مگر عرف عام میں آپ حاجی صاحب کے نام سے مشہور ہوئے۔ مصداق آپ کے بچپن سے ہی ولایت و بزرگی کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے۔ آپ کی 3 سال کی عمر میں والدہ محترمہ کے بعد چند دنوں میں والد محترمہ کا آغوش تربیت و محبت سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نس نس میں محبت کا خمار بھر دیا تھا۔ والدین کی رحلت کے بعد آپ کی پرورش آپ کی دادی صاحبہ نے اپنے ذمے لے لی۔ 5 برس کی عمر میں مکتب میں داخل کیے گئے۔ خدا داد ذہانت کی بنا پر 7 برس کی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ یتیم و یاسیر تو تھی ہی، 7 برس کی عمر میں دادی صاحبہ بھی وفات پا گئی۔ اس کے بعد آپ حقیقی بہنوئی حافظ سید خادم علی شاہ اپنے ہمراہ لکھنؤ لے گئے۔ وہ خود بڑے خدا ترس اور صاحب حال بزرگ تھے۔ حاجی صاحب کی فطری صلاحیتیں اور استعداد اس پر بہنوئی کی تربیت و صحبت سونے پر سہاگا ثابت ہوئی۔ انہوں نے آپ کو تعلیم باطینی اور ظاہری کے ساتھ ہی اذکار و اشغال بھی سکھائے اور سلسلہ قادریہ چشتیہ میں نہ صرف اپنا مرید فرمایا بلکہ اجازت و خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ آپ کی عمر 15 برس کی تھی کہ آپ کے پیر و مرشد کا وصال ہو گیا۔ چنانچہ پیر و مرشد کے سیوم کے روز علماء و مشائخ کے مجمع میں آپ کی خرقہ پوشی ہوئی۔ بچپن سے ہی مال دنیا آپ کے لیے مار دنیا کے مصداق تھا۔ چنانچہ والدین کا متروعہ اثاثہ و نقد رقم تمام کا تمام آپ نے ضرورت مند اور غربا میں تقسیم کر دیا، اور گویا استخیو حبیب اللہ سخی اللہ کا دوست اور محبوب ہوتا ہے کا تاج پہن لیا۔ ضرورت مندوں اور ناداروں کی حاجت روائی اور اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا آپ کا عین مسلک و مشرب تھا۔ طویل عرصے تک مخلوق خدا کو اپنے فیض صحبت و پیغام انسانیت سے سرفراز و فیضیاب کر کے 1905 عیسوی کو صبح صادق کے وقت جب آفتاب مشرق سے طلوع ہونے والا تھا، یہ آفتاب انسنی غروب ہو کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملا اور اپنے حسب وصیت اسی جگہ پر جہاں درگاہ شریف ہے قیامت تک کے لیے روپوش ہو گیا۔ درگاہ شریف آج بھی مرزا خاص و عام ہے۔ ہر مذہب اور ملت کے لوگ اپنے اپنے ظرف کے مطابق آج بھی اسی طرح فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ ہر سال تاریخ وصال پر ایک شاندار عرس بھی لگتا ہے۔ حاجی وارث علی شاہ کی تعلیم نہایت عام و فہم، دلوں کو موہ لینے والی اور قلوب میں اتر جانے والی ہوتی ہے۔ عام طور پر صوفیہ اکرام کی طرح آپ کی تعلیم کا مقصد بھی تمام انسانوں کو اکائی میں جوڑنے اور انہیں اللہ تعالیٰ کا کنبہ سمجھنے اور سمجھانے کا ہوتا ہے۔ آپ کی نظر میں تمام انسانوں کی تخلیق کا ایک یہ بھی مقصد تھا کہ وہ آپسی میل محبت اور اتحاد و اتفاق قائم رکھیں، کیونکہ صورت میں تفرقہ ہے، حقیقت میں کچھ نہیں۔ تمام عالم عین حق ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت شاہ تراب علی قلندر کاکوروی کیا پیاری بات فرماتے ہیں، جیسے موضع عین دریا ہے حقیقت میں تراب، ویسے عالم عین حق ہے غیر حق عالم نہیں۔ آپ کی تمام تر تعلیم اور تلقین کا مرکز محبت تھا۔ اسی سے آدمی انسان بنتا ہے اور اپنے مالک اور آقا کو پہنچتا ہے، اور یہی اصل ہے۔ آپ کی محبت و انسانیت کے اسی درس نے ہندو مسلمان سب کے دلوں کو ایسے مو لیا ہے کہ وہ آپ کا حلقہ بغوش ہو گئے۔ ایک غیر مسلم کو کس طرح تلقین فرماتے ہیں، عدل و انصاف کیا کرو، اپنے پیدا کرنے والوں کو محبت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ پھر فرمایا محبت ہے تو سب کچھ ہے اور محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، جیسا کہ مولانا روم فرماتے ہیں۔
मोहब्बत वो चीज़ है जो मुर्दे में जान डाल देती है और बादशाह को बंदा बना देती है। एक दूसरे मुरीद को नसीहत फरमाई, अल्लाह की तमाम मखलूक से हम दर्दी और अच्छा सलूक सिर्फ इस ख्याल से किया करो कि ये अल्लाह के बंदे और उसकी कारीगरी की निशानियां हैं, तुमको इसी तरह उसकी मोहब्बत नसीब होगी। यही असल तरीक़त है। तरीक़त मखलूक खुदा की खिदमत के सिवा कुछ नहीं, ना कि सिर्फ गुदड़ी पहनकर और तस्बीह लेकर मुसल्ले पर बैठ जाए। फरमाते थे कि अगर अल्लाह ताला से मोहब्बत और उसकी मखलूक से उल्फत नहीं तो इबादत रियाजत बेकार चीज़ें हैं। जो हद में कुछ भी ना हासिल हुआ निखवत के सिवा, शुगल के बेकार है सब उनकी मोहब्बत के सिवा। फरमाते थे कि इंसानियत यह है कि तमाम इख्तिलाफात को मिटाकर और फुरूई झगड़ों से बुलंद होकर ज़िंदगी गुजारी जाए और आपसी इत्तेहाद और मेल व मोहब्बत को फ़रोग दिया जाए। गोया इंसान की पैदाइश का मकसद यही है। ये था पैगाम इंसानियत का आलम बरदार एक मुक़द्दस हस्ती हज़रत हाजी सैयद वारिस अली शाह की हयात और तालीमात का मुख्तसर ख़ाका। इस मद्दियात नफसी और इख्तिलाफात के दौर में इन बुजुर्गों के दर से इंसानियत और आफाकी पैगाम पर अमल करके नामालूम और कितनों की जिंदगियां निखर जाएं और संवर सकती हैं। आज भी हो जो इब्राहिम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलसिता पैदा।